اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس ویڈیو میں ایسے لڑکوں کے 10 ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کا نام رکھنا غلط ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں معلومات ہی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ علماء کرام سے دوری اختیار کرتے ہیں، جبکہ سنی سنائی باتوں پر کسی تحقیق کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اکثر انٹرنیٹ وغیرہ سے دیکھ کر اپنے بچوں کا نام رکھ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی تحقیق کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ لڑکوں کے کچھ ایسے نام ہمارے معاشرے میں رکھے جاتے ہیں کہ جو رکھنا بالکل نامناسب ہے، بلکہ ان ناموں کا بچے کی شخصیت اور ذات پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ اگر ناموں کا گہرا اثر نہ ہوتا تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ناموں کو تبدیل نہ فرماتے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کے نام بھی تبدیل فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نام حرب رکھا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میرے ان 2 بچوں کا نام حسن اور حسین ہے۔ حسنین کریمین کے نام تبدیل کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ناموں کا شخصیت اور ذات پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور غلط ناموں کے سبب بچوں پر بہت سی مصیبتیں اور آفات آتی ہیں۔ ہم ان باتوں سے انکار تو کر سکتے ہیں لیکن حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ لہٰذا اس ویڈیو میں 10 ایسے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا جو مکمل تحقیق کے بعد اور چھان بین کے بعد علماء کرام کی مکمل معلومات کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ 10 نام لڑکوں کے لیے نہایت ہی نامناسب ہیں۔ یہ نام رکھنا بالکل غلط ہے۔ ان ناموں کا ذات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 1، زوان۔ کافی تگ و دو اور تلاش کے بعد بھی اس کا معنی کسی عربی، اردو، فارسی لغت سے نہ مل سکا، لہذا یہ ایک بے معنی اور مہمل لفظ ہے۔ مہمل لفظ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہ ہو، جس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں، اور باپ اپنے بیٹے کو وہ نام رکھتے۔ یہ بتائیے کہ کل قیامت کے دن اس بچوں کو کیا جواب دے گا؟ صرف اور صرف لفظوں کی خوبصورتی اور ادائیگی میں آسانی یا بولے جانے یا سنے جانے میں اچھا لگنا ہی کافی نہیں ہے۔ کسی بھی نام کو اس وجہ سے رکھ دینا کہ اس کا بڑا فیشن اور ٹرینڈ چل رہا ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا بڑی ہی تحقیق اور چھان بین کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ زوان نام رکھنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، آذان۔ اب آذان کا معنی کیا ہے؟ اعلان کرنا، اور دوسرے لفظوں میں اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مخصوص کلمات ہیں۔ یہ لفظ آذان کا لغوی ترجمہ، اور بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا یہ نام رکھا ہے، لہذا مخصوص کلمات اپنے بیٹے کا نام رکھنا کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ اس بات کو یوں سمجھ لیجیے جیسے اسلام کے ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد ہے۔ اب یہ سب مخصوص کلمات ہیں۔ اب کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھ دے نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ، تو کیا یہ کیسا عجیب نام لگے گا؟ اسی طرح اذان بھی ایک مخصوص نام ہے جو خاص کلمات کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ آج سے نام زوان زیادہ عام ہے، اس لیے ہمیں عجیب محسوس نہیں ہوتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ نام کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، آریان۔ یہ بھی کافی عجیب نام ہے جس کا عربی زبان میں کوئی بھی معنی نہیں ہے، جبکہ فارسی زبان میں گانے والے کو گروہ آریان کہا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ گانے والے کے ایک گروہ کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا کتنا نامناسب ہے، اور اس نام کو رکھنے کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ آج کل فیشن میں ہے۔
محترم ناظرین، یہاں ان تمام ناموں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ نام رکھے ہیں تو جلد از جلد اپنے قریبی مفتی صاحب یا کسی عالم صاحب سے رابطہ فرمائیں اور فوراً یہ غلط نام تبدیل فرمائیں۔ یقین کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین کے ایسے شاندار نام موجود ہیں جو آج کل کے تمام ماڈرن ناموں سے بڑھ کر اور نہایت ہی خوبصورت نام ہیں۔ لہٰذا ناموں کو اختیار کریں تاکہ بچوں کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکے۔ نمبر 4 پہ ہے بالاج۔ آج کل اس کے نام کا بھی بہت زیادہ فیشن ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ اس نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن جان لیجئے کہ بالاج نام کا معنی چٹائی ہے، اور وہ پودا جس سے چٹائی بنائی جاتی ہے تو اس کے پتوں کو بھی بالاج کہا جاتا ہے۔ لہذا بحیثیت انسان ایسا نام رکھنا زیب نہیں دیتا، انتہائی نامناسب ہے۔ نمبر 5 پہ زیان۔ تو جان لیجئے کہ فارسی میں اس نام کا معنی ہے نقصان، خسارہ، گھاٹا، کمی، ضرر وغیرہ، لیکن عربی زبان میں اس نام کا کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ جو باپ اپنے بچے کا نام زیان یعنی گھاٹا اور خسارہ رکھے تو یہ کس قدر نامناسب اور جہالت میں مبنی بات ہے۔ نمبر 6 پہ ہے شایان۔ شایان نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک محاورہ لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں شایان شان، یعنی کسی کی شان کے لائق ہونا۔ تو اس لفظ کا لفظی معنی بنتا ہے مطابق یا مناسب یا مواقع، جو ایک بے معنی سا لفظ لگتا ہے، اور جب تک اس لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں لگتا تو اس لفظ کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ لہٰذا اسی وجہ سے شایان نام رکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ صرف لفظ کی خوبصورتی پر نہ جائیں بلکہ اس کے معنی پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ نمبر 7 پہ ہے شاہ ریز۔ شاہ کا مطلب ہے بادشاہ اور ریز کا مطلب ہے بنانے والا۔ یہ فارسی زبان کی 2 الفاظ ہیں، تو ان کو جوڑ دیا گیا تو بادشاہوں کو بنانے والا، تو یہ بادشاہ دینے والا، لہذا یہ نام انسانوں کے لیے نہایت نامناسب ہے اور صرف لفظی خوبصورتی کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ آپ تحقیق کریں اور علماء کرام سے پوچھیں تو معلوم ہوگا کہ شارد نام رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 8 پہ عارش۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا نام عارش نام رکھا ہے تو جان لیجئے کہ اس نام کا مطلب ہے جانوروں کا باڑا۔ یہ لفظ عارش تو انتہائی خوبصورت ہے، لیکن اس کا معنی انتہائی نامناسب ہے۔ اگر کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کا نام جانوروں کا باڑا رکھنا پسند نہیں کرے گا تو جان لیجئے کہ یہ معنی عربی لغت میں موجود ہے، جبکہ اس لفظ عارش کے معنی میں پریشان اور حیران بھی ہے۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی تعریف فرمایا کہ نام عارش رکھنا انتہائی نامناسب ہے، لہٰذا یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، کوئی دوسرا نام اس کے بالمقابل رکھ لیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ نمبر 9 پہ آتا ہے عازل۔ عازل حمزہ الف کے ساتھ ہو تو عین کے ساتھ ہو، لڑکوں اور لڑکیوں کے دونوں کے لیے یہ نام رکھا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے یہ نام وائرل ہو رہا ہے۔ جان لیجئے کہ عربی اور اردو لغت میں اس کا نام کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ لفظ ایک بے معنی لفظ ہے، محمل لفظ ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی لغت میں کوئی معنی نہیں ملے گا، جبکہ کچھ کتابوں میں اس لفظ کا معنی گندگی، بدبو، نقصان اور اس سے جیسے انتہائی نامناسب الفاظ ہیں، لہذا یہ نام عازل رکھنا بھی انتہائی نامناسب ہے۔ محترم ناظرین، سب سے آخر میں جو نام آپ سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ نام زبان زد عام ہے اور بہت سے بڑوں اور چھوٹوں کا نام موجود ہے، لیکن علماء کرام اور صوفیاء کرام کے نزدیک یہ نام انتہائی نامناسب ہے، اور وہ نام ہے پرویز۔ جان لیجئے کہ اس نام کے لفظی معنی تو بہت اچھے ہیں، یعنی عزت والا اور مال والا، اور یہ فارسی کا لفظ ہے، لیکن 2 وجوہات ہیں جن کے باعث مسلمان یہ نام نہیں رکھ سکتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پرویز ایران کے اس بادشاہ کا لقب تھا جس کا ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن اس بدبخت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تحریر شدہ وہ خط پھاڑ دیا تھا، اور مورخین یہ بتاتے ہیں کہ اس خط کی بے حرمتی کے سبب اس بادشاہ کو عبرتناک انجام ہوا، لہذا اس وجہ سے یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نام یعنی پرویز صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ اجمعین کے ناموں میں سے نہیں ہے،
لہذا اس وجہ سے بھی یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ اب کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ نام پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے، تو اگر آسانی سے اسے تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کر لیجئے، لیکن اب اگر اس نام کے افراد جو کہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ نام اور صنعت اور سرٹیفکیٹ وغیرہ پر تحریر ہے، لہذا وہ اسے ویسا ہی ویسا رہنے دیں، یعنی لکھنے میں تو یہ نام استعمال کریں لیکن کم سے کم پکارا جانے میں اپنا نام تبدیل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہا اجمعین کے مبارک ناموں کے مطابق رکھنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ جس صحابی کا نام آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے آپ نیچے کمنٹ باکس میں تحریر فرمائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اتنی بڑی دنیا میں ہم آپ سے مل سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔